السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آج ایک نئے سوال کے حوالے سے میں حاضر ہوں۔ آج کا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت کوششوں کے بعد اس سوال کو حل کرنے میں ہم ایک حد تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے سب کے سامنے جو ہے اس سوال کو رکھ رہا ہوں، اس کا جواب جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ اس کو شیئر بھی کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص گلی سے گزر رہا ہے اور اچانک اوپر سے جو ہے کپڑے کسی نے لٹکائے ہیں، اس کے جو ہے قطرے اس کے جسم پہ گرتے ہیں۔ اب اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کپڑے پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس کے بدن پر اور اس کے کپڑوں پر جو پانی لگا ہے، آیا یہ پانی پاک ہے؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں پر تین باتیں قابل غور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ کپڑے نجس ہے، تو پھر تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ پھر وہاں پر یہ حکم لگایا جائے گا کہ درہم کے مطابق ہو، درہم سے زیادہ ہے، درہم سے کم ہے، تو پھر وہ سارے شریعت کے جو مسائل ہیں وہ اس پہ لاگو ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ یہ گھر جو ہے یا یہ جو محلہ ہے یا یہ جو علاقہ ہے یہ کافروں کا ہے، پھر بھی آپ اسے اس حوالے سے، شریعت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ آیا کتنا پانی لگا ہے جسم پر، کیونکہ کافروں کا گھر ہو یا جہاں یقین ہو جائے تو پھر وہاں پر کپڑے جو ہے، اگر آپ کو معلوم ہے، یقین ہو گیا ہے کہ یہ کپڑے نجس ہے، تو پھر اس کے اوپر شریعت حکم لگاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سارے جو ہے مسلمان رہتے ہیں۔ اب بڑی بڑی بلڈنگیں بن چکی ہیں اور کراچی میں تو اس سے بھی زیادہ جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گی، تو وہاں پر اور بڑے بڑے شہروں کے اندر اس مسئلے کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے لوگوں کی ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو میں کر رہا ہوں تاکہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو معلوم نہیں ہے، شک ہے، تو اب شک یہ جو ہے شک کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے گھر ہے، آپ یقین رکھیں گے، آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے اور مسلمانوں نے جو ہے کپڑے نہ چھوڑے ہوں گے، 3 مرتبہ نہ چھوڑے ہوں گے، اور پانی جو ہے، کیونکہ پانی کی اصل جو ہے وہ پاک ہے، تو اب ہم اس پر جو ہے اس کے اصل کی اعتبار کو بھی دیکھیں گے، اور دوسرا مسلمانوں کے گھروں کو بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا گھر ہے، تو اس لیے جو ہے پانی پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مفتیان کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو یا تو پر نالے پر قیاس کر لیں گے، پر نالے کے پانی کے اوپر قیاس کریں گے، یا پھر جس طرح کے روڈ سے ہم گزرتے ہیں تو چینٹیں اڑ کر جو ہے کپڑوں پہ لگتی ہے، تو وہ جب تک یقین نہ ہو تب تک جو ہے علماء کرام، مفتیان نظام نے اسے پاک قرار دیا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس کو ان دو مسئلوں پر قیاس کر کے ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ یہ پانی چونکہ پاک مسلمانوں کا گھر ہے، اور مسلمان چونکہ کپڑے دھوتے ہیں، تو اور پانی یہ اصل بھی پاک ہے، تو اس لیے ان کپڑوں کو جو ہے وہ پاک سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کے اوپر پانی گرتا ہے تو یہ پانی بھی پاک ہے، بدن بھی اس کا پاک رہے گا۔ ہاں، اگر اس کو جو ہے اس کا دل نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت اس میں جو ہے اجازت دیتی ہے، شریعت اس کو پاک قرار دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے نا یہ آج مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اگر ایسے سوال بنتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے اس سوال کو سن کر، اس جواب کو بھی سن کر جو ہے وہ اپنے اس مسئلے کو حل کرے اور ان کے دل کو جو ہے تسلی ہو جائے۔